صحیح سمجھے آپ۔ چلیں اب کہانی کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ عبداللہ اس موت کے منہ سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن یہ بچ جانا انہیں معاشرے میں ایک عام نوجوان نہیں رہنے دیتا۔ بالکل نہیں۔ وہ اب ایک ایسے شخص ہیں جنہیں قدرت نے کسی خاص مقصد کے لیے ایک بہت بڑی قیمت کے عوض بچایا ہے۔ وہ 18 سال کے ہو چکے ہیں، اور دستاویزات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ قریش کے سب سے خوبصورت نوجوان تھے۔ جی، اور ان کے چہرے پر ایک خاص نور تھا، ایک روشن ستارے کی طرح۔ اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ چمک یا یہ نور کوئی استعارہ نہیں ہے، ذرائع اسے ایک باقاعدہ ظاہری نشانی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ نظر آنے والی چیز تھی۔ بالکل۔ دیکھیے، جب حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے تو کعبہ کے پاس ان کی ملاقات ورقہ بن نوفل کی بہن سے ہوتی ہے۔ ورقہ بن نوفل، یہ نام تو بہت جانا پہچانا ہے۔ جی، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ورقہ بن نوفل کوئی عام شخص نہیں تھے۔ وہ قریش کے ان چند اہل علم میں سے تھے جو عبرانی اور سریانی زبانیں جانتے تھے اور سابقہ الہامی کتابوں کا گہرا مطالعہ رکھتے تھے۔ تو ان کے خاندان کو ان پرانی پیشین گوئیوں کا علم تھا؟ بالکل، ان کے خاندان میں آنے لاحق آخری نبی کی نشانیوں پر باقاعدہ علمی بحثیں ہوتی تھی۔ تو جب اس عورت کی نظر عبداللہ کے چہرے پر پڑتی ہے تو وہ محض ایک نوجوان کی خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ کچھ اور دیکھ رہی تھی؟ جی، وہ دراصل اس نور کو پہچان لیتی ہے جو اس کے علم کے مطابق نبوت کی علامت تھی۔ اور وہ پیشکش کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہارے فدیے میں ذبح کیے گئے تھے، یعنی 100 اونٹ۔ اب ذرا اس کی شدت کو محسوس کریں۔ جی، ہم نے ابھی پچھلے حصے میں ہی بات کی کہ 100 اونٹ اس دور میں ایک انسان کی پوری جان کی قیمت تھی، مطلب ایک ریاست کا بجٹ سمجھ لیں۔ جی، اتنی بڑی دولت تھی۔ اور اتنی بڑی پیشکش کے باوجود حضرت عبداللہ اسے فوراً ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے تابع ہوں اور ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ واقعی ان کی تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ آج کے دور میں ایک نوجوان کو اتنی بڑی دولت اور خود مختاری کی پیشکش ہو تو وہ شاید 2 بار نہ سوچیں، لیکن عبداللہ کا فیصلہ ان کے سخت قبائلی ڈسپلن اور اخلاقی تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اہل علم مکہ میں خاموشی سے تاریخ کے اس بڑے واقعے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک بہت بڑے واقعے کے منتظر تھے۔ جی، وہ عورت محض ایک رشتہ نہیں مانگ رہی تھی، وہ دراصل اس عظیم روحانی ورثے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی تھی جو عبداللہ کے ذریعے آگے منتقل ہونا تھا۔ یعنی وہ جانتی تھی کہ یہ نور ایک جینیاتی اور روحانی امانت ہے جو اگلی نسل میں منتقل ہوگی۔ بالکل، لیکن قدرت کے فیصلے انسانی پیشکشوں کے محتاج